لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے. معزز سامعین، ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ بیان کافی دنوں سے چل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ماں باپ کی بڑی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. کچھ بچے ماں باپ کو بڑے سخت الفاظ سے بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے. کچھ بیوی کی محبت میں ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بیویاں یہ دیکھ کر جو ہیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا کہنا مان رہا ہے اور اپنی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ بیویاں اس بیان کو کان کھول کر سنیں، اپنے شوہروں سے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کی آخرت برباد ہو، دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. آئیے آج آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس کو غور سے سنیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کریں. حضرت مفتی نظام الدین، مفتی دارالعلوم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، آپ نے ایک کتاب لکھی عظمت والدین. بڑی جامع کتاب ہے. آپ ماشاءاللہ ایک مفتی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں اور محقق بھی ہیں. آپ جو بھی کتاب لکھتے ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں. تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جو بہت ہی جامع ہے، عظمت والدین. اس میں آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور سلام کے بعد عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، حضرت عبداللہ بن سلام بستر مرگ پر یعنی موت کے بستر پر آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ دنیا سے کوچ کر رہے ہیں. سرکار یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور ہم سے بھی فرمایا تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ، چلو اپنے بھائی عبداللہ کی زیارت کر لیں. یہ سب حضرات سرکار کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے اور سرکار نے حضرت عبداللہ کے سرہانے جا کر فرمایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کے کان میں آپ نے 3 بار یہی کلمہ شہادت پڑھا مگر وہ پڑھ نہ سکے. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، تم ان کی بیوی سے جا کر پوچھو کہ دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کا مشغلہ کیا تھا، یہ کیا کام کرتے تھے. حضرت بلال ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور ان کے اعمال و اشغال کے بارے میں دریافت کیا. تو انہوں نے بتایا، رسول اللہ کے حق کی قسم، جب سے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا میں نہیں جانتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی کوئی بھی نماز فوت ہوئی ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے کچھ صدقہ و خیرات نہ کیا ہو. روزانہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. البتہ ان کی ماں ان سے ناراض ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ان کی والدہ کو طلب فرمایا. حضرت بلال نے ان کی والدہ کے پاس جا کر سرکار کا پیغام دیا مگر وہ نہ آئیں. پھر آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا. یہ حضرات گئے اور تھوڑی دیر ان خاتون سے باہم گفتگو شنید کے بعد انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا، اے بیٹے، میں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی تجھ سے اپنا حق معاف نہ کروں گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اسے معاف کر دو. تو ضعیفہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ اس نے اپنی بیوی کے لیے مجھے ستایا ہے، تکلیف دی ہے، میری نافرمانی کی ہے اور مجھے گھر سے علیحدہ کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے معاف کر دو تو تیرا حق میرے ذمے ہے. اس ضعیفہ کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات تھی، اس لیے وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب گواہ رہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا.
اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے فوراً بلند آواز سے یہ کلمہ شہادت پڑھ دیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی. جب ہم لوگ ان کی نماز اور دفن سے فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر المسلمین علی من کانت له بالیۃ لم یبرها خرج من الدنیا علی غیر الشہادہ. اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا اسے دنیا سے کوچ کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا. یہ واقعات انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہونا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ واللہ العظیم دنیا و آخرت میں اس سے بڑی سزا کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ آخرت کی بڑی سے بڑی سزا کا مدار ہے. اور جب ماں باپ کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے اور اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں صرف ایک جرم کی سزا میں کہیں برباد نہ ہو جائیں. لہذا پیارے اسلامی بھائیوں ماں باپ کی نافرمانی سے بچو اور وہ اسلامی بہنیں بھی کان کھول کر اس کو سنیں اور درس عبرت حاصل کریں اس واقعے سے کہ جو اپنے شوہروں کو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں اور ان سے علیحدہ ہونے کی کوششیں کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے لڑتی جھگڑتی ہیں. جس طریقے سے آپ کے ماں باپ ہیں اسی طریقے سے ساس سسر بھی آپ کے ماں باپ ہی کی طرح ہیں. ان کی خدمت کرو, ان کی عزت کرو, ان کی توقیر ادب و احترام کرو. انشاءاللہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا تمہارے بچوں کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. اور اگر ان کی بددعائیں لگ گئیں تو پھر تم بھی اور تمہارے بچے بھی تمہارا شوہر بھی دنیا و آخرت میں جو ہے برباد ہو جائے. اگر تم اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہو, تم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو اپنے ساس سسر کی دعائیں لینے کی کوشش کرو اور ان کی خوب خدمت کرو. اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اپنی بہوؤں کا خیال رکھیں, انہیں بیٹیوں کی جگہ سمجھیں. جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کریں. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہویں ساس سسر کو ماں باپ کی طرح نہیں سمجھتی اور ساس سسر بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح نہیں سمجھتے. بس فرق یہی ہوتا ہے اگر بہویں اپنے ساس سسر کو اپنی ماں باپ کی طرح سمجھنے لگیں اور ساس سسر اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگیں تو انشاءاللہ گھر سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین.